مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اسباق کی تشریح تو ضرورت کے مطابق ہو گئی۔ آگے کے جو اسباق ہیں ان کا سمجھنا تو آسان ہے، اور جب وہ سبق ملتے ہیں تو بتا ہی دیا جاتا ہے۔ شروع کے جو یہ 7 اسباق ہیں ان کے بارے میں وضاحت ہو گئی، اور امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا اور لوگ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد حضرت نے ایک عنوان قائم کر رکھا ہے شجرہ طیبہ میں، اصطلاحات مشائخ نقشبند۔ مشائخ نقشبند کے یہاں کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمز ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے سالکین کے لیے ہدایات ہیں کہ اس طرح سے ان کو زندگی گزارنی ہے۔ وہ 8 چیزیں ہیں: ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، باز گشت، نگہداشت، یادداشت۔ یہ 8 الفاظ ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا مفہوم سمجھ لیں۔ ہوش در دم، دم کہتے ہیں سانس کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیدار اور ہوشیار رہے، ہوش رہے سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ ہوشیار رہے کہ جو ذکر وہ کر رہا ہے، چاہے زبان سے کر رہا ہو کسی وقت یا دل سے کر رہا ہو، جیسے وقوف قلبی کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ ذکر دل کی حضوری کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، ہوش کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو۔ اور حضرت لکھتے ہیں کہ مبتدی کے لیے اس کی پابندی زیادہ مفید اور ضروری ہے، یعنی شروع میں آدمی اس کا خیال رکھے کہ میں اللہ کا دھیان رکھے ہوئے ہوں، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یا اپنی زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو اللہ کی طرف توجہ کر کے یاد کرے۔ یہ مراد ہے ہوش در دم سے، یعنی سانس میں اپنا ہوش سامنے رکھے، ہوشیار رہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریق میں دم کی نگہبانی یعنی سانس کی نگرانی بہت ضروری ہے، اور خواجہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ اس طریق کا مدار ہی دم پر ہے کہ کوئی دم یعنی سانس اندر آنے اور باہر جانے اور بیچ کے وقفے میں یاد خدا کے بغیر نہ گزرے۔ دوسرا ہے نظر بر قدم، قدم پر نظر۔ اس کا ایک مفہوم ہے مبتدی کے لیے، شروع والے کے لیے، وہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے اپنی نگاہ قدم پر رکھے، نگاہ اٹھائے نہیں۔ تو گویا کہ نگاہ نیچی رکھنے کا جو حکم ہے شریعت کا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس کا مفہوم ادا کیا گیا ہے کہ چلتے ہوئے اپنے پیروں پر نظر رکھو اور کسی چیز کو نہ دیکھو۔ جیسے نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا سنت ہے، نماز میں قیام کی حالت میں، تو اسی طرح چلنے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی کی نظر اپنے قدموں پر رہے۔ اس میں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو چال جو ہے اس میں تواضع ہوگی، جب نظر قدم پہ رکھنی ہے تو اکڑے گا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے جھکا ہوا ہوگا تھوڑا سا، تو اکڑ سے بچ جائے گا۔ چال میں اکڑ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا، دوسرے نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جو آدمی منتہی ہے اس کے لیے اس کا مفہوم ہے کہ نظر
اپنے قدم پر رکھے کہ میرے قدم ترقی کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی روحانی ترقی پر نظر رکھے، ہر وقت ذہن میں رہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ نمبر 3، سفر در وطن، وطن میں سفر۔ یہ صوفیہ جو ہیں کچھ الگ انداز کے الفاظ بولتے ہیں، اس سے تھوڑی سی دلچسپی بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ وطن میں سفر، آپ گھر ہی پہ ہیں اور سفر ہو رہا ہے، تو اس سے مراد ہے روحانی سفر۔ اور روحانی سفر کا مطلب ہے کہ جو بری صفات ہیں ان کو چھوڑ کر اچھی صفات کی طرف منتقل ہونا۔ سفر کا مطلب تو منتقل ہونا ہی ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو اپنے اندر جو بری صفات ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے، غیبت ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر جو اچھی صفات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے امید ہے، ان صفات کی طرف جانا۔ تو یہ گویا خراب صفات سے اچھی صفات کی طرف سفر کرنا ہوا۔ تو وطن ہی میں سفر ہو رہا ہے، یعنی گھر بیٹھے ہی سفر ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے آہستہ آہستہ آدمی قدم بڑھاتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، 3 ہوئے نا اب تک۔ ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، اور صاحب اس کے بعد ہے خلوت در انجمن۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، تیسرے والے کا۔ خلوت کے معنی ہے تنہائی، انجمن کے معنی ہے مجلس۔ مجلس میں بیٹھ کر بھی تنہائی رہے، یعنی آدمی سب کے ساتھ ہے، سارے کام کر رہا ہے، مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اکیلے بیٹھ کر اللہ کی طرف دھیان، یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، یہ خلوت در انجمن ہے۔ یعنی گویا کہ سب کے ساتھ بھی ہے اور سب سے الگ بھی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت شاندار کیفیت ہے آدمی کی، کہ آدمی انسانوں کے درمیان ہے، ان کا حق بھی ادا کر رہا ہے، آدمی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو یہ خلوت در انجمن ہے۔ عجیب اس کا استدلال کیا ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور سے یہ بات ہے آیت میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ کہ جن کو کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تجارت میں لگ کر نماز نہیں چھوڑتے، نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ تجارت کر رہے ہیں اور اس درمیان میں دل میں اللہ کی یاد ہے، تو یہ خلوت در انجمن ہوئی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، تو بعض بزرگوں نے ترکیب بتائی ہے۔ وہ شعر ہے، کسی صوفی ہی کا ہوگا، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی سر حق برمن بخند۔ آنکھ بند رکھو، کان بند رکھو، ہونٹ بند رکھو، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے تک نہ پہنچو تو پھر ہم پہ ہنسنا، تم پھر بتانا۔ مقصد یہ ہے دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، زبان بند کر لو، تو اللہ تعالیٰ تک وصول ہونا ہی ہونا ہے، پکی بات ہے۔ یہ ایک گویا ترکیب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آنکھ بند کر کے، ارے بھائی کیوں نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ ظاہری حواس کو غلط چیزوں سے ہٹا لو، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ کان بند کر لو، یعنی غلط بات سننے سے کان کو بند کر لو، غلط چیز کو دیکھنے سے آنکھوں کو بند کر لو، غلط بات بولنے سے زبان کو بند کر لو، تو اللہ تعالیٰ کا راز مل جائے گا، اللہ تعالیٰ تک وصول ہو جائے گا۔ اور جب محنت کر لیتا ہے نا آدمی، تو پھر اس کو آسانی کے ساتھ یہ بات حاصل ہو جاتی ہے، پھر کچھ ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ چلے گئے تھے، بس معمولات چھوٹ گئے، فلاں کام میں لگ گئے تھے تو اب جی نہیں لگ رہا ہے معمولات میں، تو یہ کچا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
جب آدمی پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر یاد کرد۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، یعنی ذکر میں مشغول رہیں، جیسا ذکر بتایا گیا ہو۔ زبان سے کرنا ہے تو زبانی کرتے رہیں، دل سے کرنا ہے تو دل سے کرتے رہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا بتایا گیا ہے تو وہ کرتے رہیں، مگر کرتے رہیں ہمیشہ۔ اس کے بعد ہے باز گشت۔ باز گشت کا ایک خاص جملہ ہے، خاص مفہوم ہے کہ آدمی جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، یعنی جب ایک ذکر میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو ایک اندازے سے کچھ تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ یہ الفاظ کہے۔ یہ فارسی میں الفاظ ہیں، ہم لوگوں کے لیے آسان ہے کہ ہم اردو میں کہیں۔ فارسی میں یہ ہے کہ خدا بندہ مقصود من توئی و رضائے تو، مرا محبت و معرفت ذوق و شوق خود بدہ۔ اے اللہ میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا ہے، مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ تو یہ الفاظ کبھی کبھی ذکر کے دوران کہتے رہیں تاکہ دعا ہو جائے، یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ اس کے بعد ہے نگہداشت۔ نگہداشت کا مطلب ہے کہ آدمی نفس کی باتوں پر نگرانی رکھے، جو وسوسے دل میں آئیں ان کو دور کرتا رہے اور ان کو دل میں جگہ پکڑنے نہ دے۔ یہ ایک بہت مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے کا جو علاج ہے، وسوسے تو سمجھ گئے نا آپ لوگ، وہم آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، بہت سے کے ذہن میں شریعت کے بارے میں شک کے خیالات آتے ہیں، اللہ کے بارے میں خیالات آتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں اور عجیب آتے ہیں۔ میرے پاس طرح طرح کے اس معاملے میں وہ آئے، مثلاً ایک صاحب کو یہ وہم یہ وسوسہ آتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو بیماری بن جاتی ہے۔ ایک صاحب کی یہ بیماری اتنی بڑھی تھی کہ وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ملک میں رہتا ہوں، دلی میں ایک کام تھا، دلی اترا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کل کو واپس دلی سے وہیں چلا جاؤں گا، اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ وہم ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور میرا نکاح ہو چکا تھا، تو پریشان ہو گیا اس وہم سے، اور پریشان ہو کے اس تکلیف سے بچنے کے لیے دے دی طلاق، دے ہی دی، رخصتی ہوئی نہیں تھی۔ پھر میرے ذہن میں یہ آنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب روزانہ یہی خیال، ہر وقت یہی خیال۔ پڑھے لکھے آدمی تھے وہ، ایک عرب ملک میں عربی پڑھاتے تھے، تو کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، میں نے پھر 3 طلاق دے دی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پھر تو 3 طلاق تو پڑی نہیں، اس لیے کہ رخصتی ہوئی نہیں تھی، 1 طلاق پر وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ملاقات ہو گئی تھی اس لیے 3 طلاق بھی اس کو پڑ گئی، مسئلہ معلوم تھا ان کو۔ میں نے کہا چلو اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو وہ دوسری صورت ہے کہ کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے تو آپ سے ہو جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، اب اس سے اگلی مصیبت ہے، وہ یہ کہ میرے ذہن میں یہ آنے لگا کہ میں جب بھی اس سے نکاح کروں اسے طلاق، اور چاہتا ہوں اسی کو رکھنا، تو کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو آخری درجے کی مصیبت ہے۔ تو وہم جب ہوتا ہے، اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو اسی طرح بیماری بن جائے گی۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک لڑکا ہے، وہ باتھ روم جاتا ہے تو غسل کر کے ہی آنا ہے اس کو، ٹوائلٹ سے فارغ ہو کے۔ اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میرے پیشاب کے چھینٹے پیشانی پہ آ گئے، یہ وہم ہوتا ہے، تو وہ غسل کر کے آتا ہے۔ علاج بہت مشکل ہے اور بہت آسان ہے، حقیقت میں آسان ہے مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مشکل ہے۔ علاج یہ ہے کہ خیالات کو اہمیت نہ دیں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے اس کے تجربے کر رکھے ہیں، جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا ان کا علاج ہو گیا، اور جو نہیں مان سکے ان کا نہیں ہوا۔ خیال آتا ہے، آدمی سوچتا ہے ارے بھائی کتنی بری بات میرے ذہن میں آئی، یہ تو بہت غلط بات ہے، آنی نہیں چاہیے تھی۔
یہ ہے اہمیت دینا. اور اہمیت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خیال آیا، کچھ بھی آیا، آدمی کا خواہ شیطانی خیال ہے، میں اپنا کام کروں، علاج ہو جائے گا، اسی وقت علاج ہو جائے گا. یعنی اس سے پریشان نہ ہو. پریشان ہوتے ہیں لوگ، بھئی اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے میرا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا. تو ہم جواب دیتے ہیں کوئی خطرے میں نہیں پڑا ایمان، وہ شیطان ہے، نکال دو اس کو، اس کی طرف دھیان نہ دو. اصل یہی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، بہت بڑے عالم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بھی استاد، حضرت شیخ الہند کے بھی استاد. وہ نماز پڑھاتے تھے فجر کی، چھتہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. فجر کی نماز میں نیت باندھی ایک دن اور فوراً نماز توڑ کر فرمایا کہ میں مسا کرنا بھول گیا، میں آتا ہوں ابھی. تو آگے کر کے نماز ہو گئی. اگلے دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ آج پھر مجھے خیال آیا تھا کہ میں مسا کرنا بھول گیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نہیں بھولا، میں نے کیا ہے مسا. ٹھیک ہو گیا، اسی دن علاج ہو گیا. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. تو یہ سمجھ اگر ہر آدمی میں آ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں نے اس کی تفصیل زیادہ اس لیے کر دی ہے کہ بہت لوگ پریشان ہیں اس میں. یہاں بھی ہوں گے اس مجمع میں اور سننے والوں میں بھی ہوں گے، اور میرے رابطے میں ہیں بہت سارے لوگ جو وسوسوں سے پریشان ہیں. علاج بس یہی ہے، اہمیت نہیں دینی ہے. علامہ ابن جوزی نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو وہم ہوا اور وہ ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ مجھے یہ وسوسہ آتا ہے، شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. وہ عالم بہت ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک تو کہتا ہے، تم نے دی تھی نا اس دن طلاق میرے سامنے؟ کہنے لگا نہیں حضرت، میں نے کہاں دی تھی، بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا جیسے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ نہیں دی تھی، ایسے ہی اس سے بھی تو کہہ دیا کرو. ایسے ہی شیطان سے کہہ دو. جب شیطان کہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کہہ دو میں نے نہیں دی، مجھ سے بھی کہا تم نے، اس سے بھی کہا کرو. علاج ہو گیا. ایک آدمی کو وہم ہو گیا، وہم کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. اس سے یہ وہم ہو گیا کہ میرے سر کے اوپر ایک گھڑا رکھا ہے. اب وہ چل رہے ہیں راستے میں، اگر کوئی قریب آ رہا ہے تو وہ کہتے تھے دور رہنا، میرا گھڑا پھوٹ جائے. اب مشکل ہو گیا، یعنی چلنا مشکل، مسافہ کرنا مشکل، ملنا مشکل. بس اب کوئی آ رہا ہے دور رہنا، دور رہنا، میرا گھڑا پھوٹ جائے گا. تو کچھ لوگوں نے ان کا علاج کرنے کا ارادہ کیا، سمجھدار لوگ تھے. دو آدمیوں نے ایک مشورہ کر کے طے کر لیا، ایک گلی سے ان کو گزرنا تھا. تو ایک آدمی ایک گھڑا لے کر اس مکان کی چھت پر بیٹھ گیا جو راستے پر مکان تھا، اور دوسرا آدمی راستے میں لاٹھی لے کے کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی یہ قریب آئے تو اس نے لاٹھی اٹھائی ان کے سر کی طرف اوپر. اب وہ گھبرائے کہ ارے ارے ہٹو، میرا گھڑا پھوٹ جائے گا. اتنے میں اوپر سے اس نے گھڑا گرا دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ اب تو پھوٹ گیا گھڑا تیرا، اب تو نہیں ہے سر پہ. کہنے لگے ہاں اب تو نہیں ہے، پھوٹ گیا، ختم ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے علاج. تو وہم اور وسوسہ یہ بیماری ہے بہت بڑی. اس کا علاج آسان ہے مگر مشکل ہے، چونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں تو سیدھا یہ کہتا ہوں، اہمیت دینا چھوڑ دو. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اور آپ نے اس سے بات ہی نہیں کی، وہ آ کے بیٹھا، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا ہی جائے گا نا. اور اگر آپ اس کا استقبال کریں گے تو وہ بیٹھے گا. تو بس یہ وسوسے مہمان، حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ ٹریفک ہے، یہ سڑک پر آپ چل رہے ہیں اور ٹریفک بھی چل رہا ہے. تو کیا کبھی آپ یہ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ٹریفک کو دیکھیں کہ کیا اب رکشہ جا رہا ہے، اب کار جا رہی ہے، اب سائیکل جا رہی ہے؟ یہ کرتے ہیں کچھ؟ ٹریفک بھی چل رہا ہے، ہم بھی چل رہے ہیں. تو دماغ ایک سڑک ہے اور خیالات اس پر ایک ٹریفک کی طرح آتے ہیں. آنے دو، چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، چکر ہی میں نہیں پڑنا ہے. تو اصل یہی ہے کہ وسوسوں کو بیٹھنے نہ دیں. وسوسہ گناہ جب ہی بنتا ہے جب بٹھا لیتا ہے آدمی اس کو دل میں. بھئی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، آپ دھیان ہی نہ کریں، توجہ ہی نہ دیں، اپنے کام میں لگ جائیں. بس یہی طریقہ. یہ نہیں کہ اس کو دفع کرنے میں لگیں، یہ نہیں، یہ تو اہمیت دینا ہو جائے گا. یہ سمجھ لیں، جو خیال آیا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کی طرف دھیان چھوڑ دیں، اپنے کام کی طرف دھیان کر لیں.
نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، آپ سوچنے لگیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وسوسہ چلا جائے گا. جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان کر لیں، اپنے کام کی طرف دھیان کریں، اس کے ہٹانے کی بھی فکر نہ کریں، اسے تو ہٹنا ہی ہے، وہ تو ہم روکتے ہیں اس کو دھیان دے کر. کیا تھا یہ؟ نگہداشت، کہ آدمی اپنی نگرانی رکھے، وسوسوں سے اور خیالات سے اپنے نفس کو دور رکھے اور بچاتا رہے. اللہ. اور آخر میں ہے یادداشت، آخری اصطلاح 8ویں یادداشت. یادداشت سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لگائے رکھے اور گویا کہ وہ کیفیت اس کو حاصل ہو جائے جو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں بھی ہو. یہ کیفیت ظاہر ایک لمبی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے، مگر بہرحال یہ ایک منزل ہے جو ہمارے بزرگوں نے طے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.